ہے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کا معاملہ. آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن میں 7 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. یہاں الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ زیر بحث ہے اور کبھی سکروٹنی کمیٹی بن جاتی ہے تو کبھی یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں آ جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی کیوں ہو رہا ہے، اور اس کی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب یہ سکروٹنی کمیٹی ایک بنی تھی اور اس میں مختلف اس کے اجلاس ہوئے اور سکروٹنی کمیٹی نے جو اپنی فائنڈنگ تھی وہ الیکشن کمیشن کو دی اور جس کے بعد الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت ہوئی ہے. اگر ایک طرح سے دیکھا جائے آج پی ٹی آئی کے وکیل نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی جو فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے اور اس کو الیکشن کمیشن اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ نامکمل ہے، کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن کے جو 2 ممبر ہیں، پنجاب کا ممبر اور کے پی کے کا ممبر، وہ نشستیں خالی ہیں. اگر الیکشن کمیشن جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ 1 ماہ کے اندر پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا جو معاملہ ہے اس کو نمٹا دیا جائے. اگر یہ دیکھا جائے کیونکہ 2 ممبران کی عدم موجودگی سے، یعنی کہ الیکشن کمیشن نامکمل ہونے کی وجہ سے اگر 2-1 سے فیصلہ آ جاتا ہے یا 2 کا فیصلہ مختلف ہوتا ہے، 1 کا فیصلہ مختلف ہوتا ہے، تو پھر جو باقی 2 کی رائے ہے اس کا کیا ہوگا اور اس کی کیا اہمیت اختیار ہوگی. اور یہ سارا معاملہ پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے بھی اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن میں دلائل دیا اور انہوں نے یہ الیکشن کمیشن سے کہا کہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرا ایک یہ اعتراض ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اس کو اس میں مینشن کر لے کہ الیکشن کمیشن نامکمل ہے اور 2 جو معزز ممبران ہیں وہ ابھی تک تعینات نہیں ہو سکے. جس پر الیکشن کمیشن نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو معاملے کو ذرا التوا میں ڈالنا چاہتی ہے یا طول دینا چاہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، یہ صرف میں نے میرا پوائنٹ تھا جو میں نے ریز کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نامکمل ہے، لیکن میرے جو دلائل ہیں وہ بہرحال میں اس پہ دوں گا. اور انور منصور نے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے سکروٹنی کمیٹی پر بھی اعتراض اٹھایا اور انہوں نے سیکشن 6 کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اس کا سکروٹنی کمیٹی نے کہیں سے سیکشن 6 اٹھا کر اس پر کاپی پیسٹ کیا ہے، گو کہ اس پر لاگو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری فارن فنڈنگ ہوئی ہے ہر سیاسی جماعت کی ہوتی ہے وہ تھرو پراپر چینل آئی ہے، بینکس کے ذریعے آئی ہے، ہم نے کوئی خفیہ نہیں لی، تو اس کو یہ نام نہیں دیا جا سکتا کہ ممنوعہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے. انہوں نے کیس کے مزید اپنے جو دلائل ہیں وہ جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں اس پر مزید بھی دلائل دوں گا، لیکن میری کچھ اور بھی مصروفیات ہیں. 29-30 جو اپریل ہے، 28-29-30 اپریل کی جو کوئی ڈیٹ اور دے دی جائے تو میں نے جو باقی دلائل ہیں 3 دن میں وہ مکمل کر لوں گا. اور الیکشن کمیشن نے ابھی کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کی ہے اور اس کے بعد اس کیس میں جس طرح بتایا گیا کہ اس کیس میں بھارتی شہری جو ہیں ان کی جانب سے بھی فنڈنگ کا حوالہ دیا گیا، گو کہ کوئی بھی شخص جو ہے انڈیویجول اس کیس میں کسی بھی سیاسی جماعت کو فنڈنگ کر سکتا ہے. لیکن اس میں جو ممنوع ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی اگر ملک کرتا ہے یا کوئی ادارہ کرتا ہے ملک کی سالمیت کے خلاف تو اس کو ممنوع کی لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوئی اس کا کوئی ایسے فنڈنگ کے ثبوت نہیں ملے کہ انہوں نے کہ ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی کیس کوئی پیسے استعمال ہوئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. گو کہ جب سے یہ کیس فائل ہوا اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو اس میں جو اکبر ایس بابر اس نے اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کی، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان تھے، اس کے بعد پھر وزیر مملکت داخلہ جو ہے احسن اقبال ہے، ان کو بھی انہوں نے لکھا، لیکن ایف آئی اے اور اس حکومت کی جانب سے کہیں بھی ایسا کہیں منظر عام پر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے. بہرحال اس کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. وقت جو ہے وہ اس ٹائم کیونکہ پی ٹی آئی جو مسلسل بحران کا شکار ہے، سیاسی طور پہ حکومت سے علیحدہ ہوئی ہے، الیکشن کمیشن اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے وہ آنے والے وقت جو 30 دن ہیں وہ انتہائی اہم ہے، بلکہ 27 دن کا ہے تو بے جانا ہوگا. تو اس پر الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے موقف کو اس کو تسلیم کرتے ہیں یا جو دوسرا فریق ہے اس کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ اس کے برعکس آئے گا. بہرحال الیکشن کمیشن کا بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے وہ ایک تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے کہ اس پر کیا فیصلہ کر دے گا، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر کوئی سیاسی جماعتیں ہیں. ساری سیاسی جماعتیں فنڈنگ لیتی ہیں اور اس سارے معاملات میں دیکھتے ہیں اگر کسی ایک سیاسی جماعت کو کوئی بین یا کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو پھر باقی دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کی بھی لائن لگ جائے گی اور یہ ایک سلسلہ